हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलें आज हम आपको एक नई स्टोरी सुनाते हैं। शहर से दूर पहाड़ों के दरमियान एक पुराना शाही महल खड़ा था। लोग कहते थे कि इस महल में दौलत से ज़्यादा राज दफन है। शाम ढलते ही कोई भी इस महल के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। आयशा एक सादा तालीम याफ्ता मगर माली मुश्किलात का शिकार लड़की थी। वालिद के इंतकाल के बाद घर की तमाम जिम्मेदारी इसके कंधों पर आ गई थी। एक दिन अखबार में इसे एक अजीब सा इश्तिहार नज़र आया। कदीम शाही महल के लिए लाइब्रेरी की निगरान दरकार है। रिहाइश और खाना मुफ्त होगा। आयशा ने फौरन दरख्वास्त दे दी। 2 दिन बाद इसे बुला लिया गया। महल को पहली बार देखते ही इसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। ऊंची दीवारें, खामोश राहदारियां और हर तरफ अजीब सी संजीदगी छाई हुई थी। इसी दौरान एक नौजवान इसके सामने आया। मैं ज़ैन हूँ, इस महल का मालिक। ज़ैन की शख्सियत में वक़ार था, मगर इसकी आंखों में जैसे कोई अनकही परेशानी छुपी हुई थी। इसने आयशा को महल के असूल समझाए। लाइब्रेरी के अलावा तुम कहीं भी जा सकती हो, मगर तीसरी मंजिल पर जाने की इजाज़त नहीं है। आयशा ने हैरानगी से पूछा, क्यों? ज़ैन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर सिर्फ इतना बोला, बस ये इस महल का असूल है। रात को आयशा अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी कि अचानक किसी लड़के की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा कर बाहर निकली, मगर पूरी राहदारी सुनसान थी। सुबह इसने मुलाजिमा से इस आवाज़ का जिक्र किया। मुलाजिमा का रंग उड़ गया। बीबी बीबी, आपने कुछ नहीं सुना, यहाँ ऐसी बातें करना मना है। ये कहकर वो फौरन वहाँ से चली गई। इसी रात जब आयशा अपने कमरे में आई और दरवाजे के नीचे एक तह किया हुआ कागज़ पड़ा था, कांपते हाथों से इसने पर्ची खोली। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तीसरी मंजिल पर कभी मत जाना। एक रात आयशा की आंख से फिर नींद गायब हुई। वो बार बार इस पर्ची को देखती रही, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तीसरी मंजिल पर कभी मत जाना। सुबह नाश्ते की मेज़ पर ज़ैन बिल्कुल मामूल के मुताबिक बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आयशा ने हिम्मत करके पूछा, अगर मैं तीसरी मंजिल पर चली जाऊं तो क्या होगा? ज़ैन का चेहरा एक लम्हे के लिए संजीदा हो गया। कुछ सवालों के जवाब न जानना ही बेहतर होता है। ये कहकर वो वहाँ से उठ गया। यही बात आयशा के दिल में तजस्सुस और बढ़ा गई। इसी रात जब पूरा महल खामोश हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। ऊपर हर तरफ गर्द जमी हुई थी, जैसे बरसों से वहाँ किसी ने कदम न रखा हो। राहदारी के आखिर में एक बंद दरवाज़ा था। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। आयशा ने धीरे से इसे धकेला। अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें पुराना फर्नीचर सफ़ेद चादरों से ढका हुआ था। दीवार पर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। आयशा तस्वीर के करीब गई और इसके कदम वहीं रुक गए। तस्वीर में मौजूद लड़की हैरत अंगेज तौर पर इसकी तरह दिखाई दे रही थी। एक ही चेहरा, एक ही आंखें, हत्ता कि मुस्कुराहट भी वैसी ही। नीचे सुनहरी हरूफ में लिखा था, मलिका आयशा, सन 2001।
عائشہ حیرت سے تصویر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ خوف سے پلٹی، سامنے زین کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا یہاں مت آنا۔ عائشہ نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لڑکی کون ہے اور یہ میری طرح کیوں لگتی ہے؟ زین نے گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں کہا، اگر تم یہ تصویر کسی اور کو دکھا دی تو صرف تمہاری نہیں میری زندگی بھی بدل جائے گی۔ اتنے میں زوردار آواز آئی، دڑام! دیوار پر لگی وہ تصویر خود بخود نیچے گر گئی اور اس کے پیچھے دیوار میں ایک خفیہ دروازہ نظر آنے لگا۔ تصویر گرنے کے بعد کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ دیوار کے پیچھے ایک تنگ سا خفیہ دروازہ تھا۔ زین نے فوراً عائشہ کا ہاتھ پکڑا، اسے مت کھولو۔ لیکن عائشہ اب رکنے والی نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں گرد میں ڈھکی ایک لکڑی کی میز اور اس پر ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر یہ ڈائری عائشہ کے ہاتھ لگ گئی تو سمجھ لینا کہ سچ چھپایا نہیں جا سکا۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ میرا نام ہے۔ وہ تیزی سے صفحات پلٹنے لگی۔ ہر صفحے پر ایک ایسی کہانی لکھی تھی جس نے اس کی دنیا بدل دی۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں کبھی اس محل میں رہتی تھی۔ وہ اس محل کی اصل وارث تھی، مگر دولت کی لالچ میں ایک سازش رچائی گئی۔ اس کی ماں کو بدنام کر کے محل سے نکال دیا گیا اور چند دن بعد اس کی پراسرار موت کی خبر پھیلا دی گئی۔ اصل حقیقت صرف چند لوگوں کو معلوم تھی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آخری صفحہ کھولنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی نے ڈائری اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ سامنے زین کے والد کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں نے برسوں سے یہ راز دفن رکھا ہے اور تم اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتیں۔ زین نے حیرت سے اپنے والد کو دیکھنے لگا۔ ابو، یہ سب سچ ہے؟ انہوں نے خاموشی سے ڈائری بند کی اور کہا، ہاں، مگر یہ راز دنیا کے سامنے آ گیا تو صرف ہماری عزت ہی نہیں کئی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ ڈائری لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ عائشہ اور زین ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہ گئے۔ اب ان دونوں کے سامنے صرف ایک سوال تھا، کیا وہ اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن رہنے دیں گے یا ہر قیمت پر سچ دنیا کے سامنے لائیں گے؟ صبح ہوتے ہی پورے محل میں ایک عجیب بے چینی پھیل چکی تھی۔ زین نے فیصلہ کر لیا تھا، اگر سچ چھپانے سے کسی بے گناہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو یہ سچ آج سامنے آئے گا۔ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ہمت دیکھی۔ دونوں نے مل کر خفیہ کمرے کی دوبارہ تلاشی لی۔ ایک پرانی الماری کے اندر انہیں ایک لوہے کا صندوق ملا۔ صندوق کے اندر وہ تمام دستاویزات موجود تھیں جن پر برسوں پہلے جعلسازی کی گئی تھی۔ ساتھ ہی ایک ویڈیو کیسٹ بھی تھی جس میں محل کے پرانے ملازم کا بیان ریکارڈ تھا۔
اس بیان میں اس نے اعتراف کیا تھا کہ عائشہ کی ماں بے قصور تھی اور اسے جائیداد ہتھیانے کے لیے سازش کا شکار بنا دیا گیا تھا۔ زین کے والد جب وہاں پہنچے تو ان کی نظریں جھک گئیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں نے یہ سب اپنی خواہش سے نہیں کیا تھا۔ میں اپنے والد کے فیصلوں کے خلاف کھڑا نہ ہو سکا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ انہوں نے برسوں پرانا جرم تسلیم کیا۔ چند دن بعد تمام قانونی کارروائی مکمل ہوئی۔ عدالت نے جائیداد کا اصل حق عائشہ کو واپس دے دیا اور سازش میں ملوث باقی افراد کو سزا سنائی گئی۔ محل جو برسوں سے خاموش تھا اب پھر سے آباد ہونے لگا۔ ایک شام محل کے باغ میں زین عائشہ کے پاس آیا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی اور سفید گلابوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ زین مسکرایا اور بولا، جب تم پہلی بار اس محل میں آئی تھی میں نے تمہیں صرف ایک ملازم سمجھا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا پھر بولا، لیکن تم نے ثابت کر دیا تم اس محل کی نہیں میرے دل کی بھی اصل وارث ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس بار یہ آنسو غم کے نہیں خوشی کے تھے۔ دونوں نے ماضی کو وہیں چھوڑا جہاں ان کا تعلق تھا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو۔ تھینک یو، شکریہ۔